کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے تو اس کے پاس موت کے فرشتے یعنی ملک الموت آتے ہیں؟ اور کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ ملک الموت کیسے ہوتے ہوں گے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک الموت ہر انسان کے ساتھ الگ الگ سلوک کرتے ہیں؟ آج ہم اسی بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نیک موت کے وقت ملک الموت کے ساتھ آنے والے فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فرماتا ہے کہ تم میرے دوست کے پاس جا، میں نے اسے آسمانی سختی سے ہر طرح آزما لیا ہے، ہر ایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا، تو جا اور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہر طرح کا عیش و آرام۔ ملک الموت اپنے ساتھ 500 فرشتوں کو لے کر چلتے ہیں، ان کے پاس جنتی کفن، وہاں کی خوشبو اور ریحان کی کوشے ہوتے ہیں، جس کے سر پر 20 رنگ ہوتے ہیں، ہر رنگ کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ سفید ریشمی کپڑے میں اعلیٰ مشک و تکلف لپٹی ہوتی ہے۔ یہ سب آتے ہیں، ملک الموت تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ جو کچھ جنتی تحفہ ہے وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے اور سفید ریشم اور مشک اس کی تھوڑی تلے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی روح کبھی جنتی پھولوں سے، کبھی جنتی لباسوں سے، کبھی جنتی پھلوں سے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو لوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کو حوریں ہنس ہنس کر اس کی چاہت کرتی ہیں۔ روح ان مناظر کو دیکھ کر بہت جلد جسمانی قید سے نکل جانے کا قصد کرتی ہے۔ ملک الموت فرماتے ہیں، ہاں اے پاک روح، بغیر کانٹے کی بیریوں کی اور لدے ہوئے کیلوں کی طرف اور لمبی لمبی چھاؤں کی طرف اور پانی کے جھرنوں کی طرف چل۔ واللہ، ماں جس قدر بچے پر مہربان ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر شفقت و رحمت کرتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ یہ محبوب خدا ہے، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میرے رب کی ناراضگی مجھ پر ہوگی۔ بس اسی طرح اس روح کو اس جسم سے الگ کر لیتا ہے جیسے گندھے ہوئے آٹے میں سے بال۔ ملک الموت کے روح کو قبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل تجھے جزائے خیر دے، تو خدا کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اور خدا کی مصیبت سے دیر کرنے والا تھا، تو نے خود بھی نجات پائی اور مجھے بھی نجات دلوائی۔ جسم بھی روح کو ایسا ہی جواب دیتا ہے۔ زمین کے وہ تمام حصے جن پر وہ عبادت کرتا تھا اس کے مرنے سے 40 دن تک روتے ہیں۔ اس طرح آسمان کے وہ کل دروازے جس سے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھے اور جن سے اس کی روزیاں اترتی تھی اس پر روتے ہیں۔ اس وقت وہ 500 فرشتے اس جسم کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو نہلانے میں شامل رہتے ہیں۔ انسان اس کی کروٹ بدلے اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اور اسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنے ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں اور ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبو لگا دیتے ہیں اور اس کے گھر کے دروازے سے لے کر اس کی قبر تک 2 رخ صفے باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور کہتا ہے کہ اے میرے لشکریوں، تم برباد ہو جاؤ، بھائی یہ تمہارے ہاتھوں سے کیسے بچ گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو معصوم تھا۔ جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ ہر ایک اسے جداگانہ بشارت خداوندی سناتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روح عرش خدا کے پاس پہنچتی ہے۔ وہاں جاتے ہی وہ سجدے میں گر پڑتی ہے۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں کے درختوں میں اور لمبے سایوں میں اور بہتے پانیوں میں جگہ دو۔ پھر جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے، بائیں طرف روزہ کھڑا ہو جاتا ہے، سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے، نمازوں کو چل کر جانا پیروں کی طرف ہوتا ہے، ایک کنارے صبر کھڑا ہوتا ہے، عذاب کی ایک گرد لپکتی ہے لیکن دائیں جانب سے نماز اسے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنا رہا، اب اس قبر میں آ کر ذرا راحت پائی۔ وہ بائیں طرف سے آتی ہے، یہاں سے روزہ یہی کہہ کر اسے نہیں آنے دیتا، سرہانے سے آتی ہے، یہاں سے قرآن اور ذکر یہی کہہ کر آڑے آتے ہیں۔ وہ پیروں کی طرف سے آتی ہے، یہاں سے نمازوں کے لیے چل کر جانا اسے روک دیتا ہے۔ غرض چاروں طرف سے محبوب کے لیے روک دی جاتی ہے اور عذاب کو کہیں سے راستہ نہیں ملتا، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا
अगर तुमसे ही ये अजाब दफा हो जाए तो मुझे बोलने की क्या जरूरत, वरना मैं भी इसकी हिमायत करता। अब मैं पुल सरात पर और मीजान के वक्त इसके काम आऊंगा। अब वो दो फरिश्ते भेजे जाते हैं, एक को नकीर कहा जाता है, दूसरे को मुनकर। ये उचक ले जाने वाले बिजली जैसे होते हैं, इनके दांत स्याह जैसे होते हैं, इनके सांस से शोले निकलते हैं, इनके बाल पैरों तले लटक रहे होते हैं और इनके दोनों कंधों के दरमियान इतनी मुसाफत होती है। इनके दिल नरमी और रहमत से बिल्कुल खाली होते हैं। इनमें से हर एक के साथ में हथौड़े होते हैं कि अगर कबीला रबिया और कबीला मुज़र जमा होकर इसे उठाना चाहें तो नामुमकिन है। वो आते ही इसे कहते हैं उठ बैठ, ये उठकर सीधी तरह बैठ जाता है। इसका कफन इसके पहलू पर आ जाता है। वो इससे पूछते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रहा न गया। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे डरावने फरिश्तों को कौन जवाब देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी आयत यस्बुतुल्लाह की तिलावत फरमाई और फरमाया कि वो बेझिझक जवाब दे देता है कि मेरा रब अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, जो फरिश्तों का भी दीन है, और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो खातमुन नबिय्यीन है। वो कहते हैं आपने सही जवाब दिया। अब तो वो उसके लिए इसकी कब्र को इसके दाएं से, इसके बाएं से, इसके आगे से, इसके पीछे से, इसके सर की तरफ से, इसके पाँव की तरफ से 40-40 हाथ कुशादा कर देते हैं। वो 200 हाथ की वसअत कर देते हैं और 40 हाथ का अहाता कर देते हैं और इससे फरमाते हैं अपनी नजरें ऊपर उठा। ये देखता है कि जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। वो कहते हैं ए खुदा के दोस्त, चूँकि तूने खुदा की बात मान ली है, तेरी मंजिल ये है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस वक्त खुदा की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस वक्त जो सरूर और राहत इसके दिल को होती है वो लाजवाल होती है। फिर इससे कहा जाता है अब अपने नीचे देख। ये देखता है कि जहन्नुम का दरवाजा खुला हुआ है। फरिश्ते कहते हैं कि देख, इससे खुदा ने तुझे हमेशा के लिए निजात बख्शी। फिर तो इसका दिल इतना खुश होता है कि ये खुशी अब्दुल आबाद तक नहीं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके लिए 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जहाँ से बादे सबा की लपेटें खुशबू और ठंडक के साथ आती रहती हैं। यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़वजल इसको इस ख्वाबगाह से कयामत की कायम हो जाने पर उठाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए, ताकि इस तरह की बहुत सी वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज।